ہر داعی قرآن کے لیے اور ہر داعی قرآن و سنت کے لیے یہ ایک ضابطہ ہے. کیا ہے کہ آپ نے ٹکراؤ اور الجھاؤ کی پالیسی نہیں رکھنی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے ہٹ جائیں. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، مرے جیئیں جو مرضی، ایسا نہیں. وَذَكِّرْ، اللہ اکبر، نصیحت کرتے رہنا ہے، تذکیر کرتے رہنا ہے. وَذَكِّرْ، اور یہ جو وذکر ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت جو ہے یہ اہل ایمان کو فائدہ دے ہی جاتی ہے. اللہ اکبر. میں اس کا ہمیشہ ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ ذکر جو ہے نا باب تفعیل ہے نا، ذکر یذکر التذکیر، تو باب تفعیل کے اندر استقلال پایا جاتا ہے. تو ذکر کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کم از کم داعی کا جو کام ہے، داعی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہنے سے باز آنا. ٹکراؤ اور الجھاؤ سے باز آنا ہے، وہ نہیں کرنا، اس سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے. لہذا ٹکراؤ اور الجھاؤ سے بچ کر کرنا کیا ہے؟ وذکر، کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا تو فائدہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے، والدین کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ بھی ہم تو ٹکراؤ اور الجھاؤ نہیں مول لے سکتے. وہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ ٹکرا جائیں الجھا جائیں، لہٰذا ٹکرا جائیں یا الجھ جائیں. تو لہٰذا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ اگر دین کی دعوت میں کے ساتھ ٹکراتا ہے یا کوئی ایسی بحث کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس وقت اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے کہ ٹکراؤ اور الجھاؤ یہ دعوت کو نقصان دیتا ہے. لہذا آپ اپنی نصیحت پازیٹیو وے میں کرتے جائیں، مثبت طور پر بس اپنی بات کہتے جائیں. اور بچے اگر اللہ نخواستہ نماز نہیں پڑھتے، بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ نے کہنا نہیں چھوڑنا. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد آپ کہنا چھوڑ جائیں. اگر کہنا چھوڑ دیا تو آپ داعی ہے ہی نہیں. داعی تو وہ ہے جو اپنا کردار تو جاری ہی رکھتا ہے لیکن کہنے سے بھی باز نہیں آتا. کہتے رہنا. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کبھی کسی وقت، جیسے قرآن نے کہا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ اکبر، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا. یہ جو تذکیر ہے نا، اس کا معنی یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں ان معنوں میں. جب دعوت کے میدان میں کہ آپ نے یاد دہانی تو کرتا ہے نا، یاد دہانی، یہ انگریزی میں کہتے ہیں ریمائنڈر، تو آپ نے ریمائنڈر تو دیتے ہی رہنا ہے، یاد دہانی کرتے ہی رہنا ہے. اور ریمائنڈر کس لیے، یاد دہانی کس لیے؟ اس لیے ہے کہ آپ کو خیر خواہی ہے اس کی، تو یہ خیر خواہی کرتے رہنا، یہ نصیحت کرتے رہنا. اس لیے کہ ان الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین جو ہے ہی خیر خواہی کا نام. لہٰذا ہر وقت آپ نے یہ کہنے سے باز نہیں آنا. بچے اگر نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتے، یا کوئی عوام الناس ہیں یا معاشرہ ہے وہ گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آتا، بے حیائی چھوڑنے سے باز نہیں آتا، برائیاں چھوڑنے سے باز نہیں آتے لوگ، تو آپ کہنے سے کیوں باز آتے؟ داعی کہنے سے کیوں باز آ جائے؟ اگر دعوت ہوتی رہے گی، بات لوگ کرتے رہیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یہ جو تنفع المومنین ہے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اہل ایمان کو نصیحت فائدہ دے ہی جاتی ہے، خیر خواہی فائدہ دے ہی جاتی ہے جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان. اس کو اللہ کریم نے وہاں فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں خشیت ہوگی نا، وہ ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا. تو خشیت کیا ہے؟
میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، خشیت خوف نہیں ہے، خشیت خوف نہیں ہے، خشیت اصل میں عظمت کا روب ہے۔ جس کے دل میں عظمت کا روب ہوگا، اللہ کی عظمت کا روب، جنت کے حسن کی عظمت کا روب، عذابوں کی ہولناکی کی عظمت کا روب، جس کے دل میں عظمت کا روب ہوگا سیذکر، وہ عنقریب نصیحت پکڑ لے گا۔ آپ کہتے رہیں، کوئی کہے گا، کوئی بتائے گا کہ جنت کیسی ہے تو پتہ چلے گا نا، کوئی اللہ کی معرفت دلاتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس دلاتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا، کوئی عذابوں سے ڈراتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا۔ لہذا داعی کا کام یہ ہے وہ کبھی اس بات سے باز نہ آتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بہت کئی سال پرانی بات ہے، مجھے ایک شخص ملا، اب بھی ماشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دین کی قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نئی نئی خطابت شروع کی تھی، تو یعنی انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں میں نے جب نئی نئی خطابت شروع کی تھی تو ان کی ملاقات میرے والد صاحب مولانا محی الدین رحمہ اللہ سے ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو میں نے بتایا کہ تو بابا جی میں نے خطبہ شروع کر دیا، جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیا ہے فلاں مسجد میں، تو مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے مجھے نصیحت کی کہ تیرے ہر خطبے میں جنت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور جہنم کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، ہر خطبے میں جنت اور جہنم کا ذکر ہونا، اس لیے کہ قرآن کا پورا اسلوب یہی ہے کہ قرآن عذابوں سے ڈراتا ہے اور جنت کی امید دلاتا ہے۔ اور آپ یہ کریں گے تو یہ نصیحت کا بہترین انداز ہے کہ آپ انذار بھی کریں، آپ ان کو تبشیر بھی کریں، یعنی عذابوں کا خوف بھی دلائیں اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری بھی دلائیں۔ یہ نصیحت کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، اور یہی قرآن ہے۔ قرآن نے یہی کیا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے ساتھ جنت کا، اور جنت کی بات کرتا ہے ساتھ جہنم کی، یہ ساتھ ساتھ انذار اور تبشیر سے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ، لہذا نصیحت جو ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ نذیر پہلے تھے، بشیر بعد میں تھے، لہذا اس کے مطابق آپ تذکیر کرتے رہیں۔ یہ داعی کا کام ہے، وذکر، کوئی نہ سنے، کوئی نہ سنے پھر بھی وذکر، کوئی نہ مانے وذکر، یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو نہیں چھوڑنا، اگر یہ چھوڑ دیا تو پیچھے بچا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے، اس کو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کچل دے، قوت بازو کے ساتھ کچل دے۔ لیکن یہ قوت بازو کے ساتھ وہ کچل سکتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ اگر گھر کے لیول پہ کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس میں قوت نافذہ گھر کا سربراہ ہے، تو گھر کا سربراہ اگر اس کو قوت سے نہیں کچلتا تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اور اگر یونیورسٹی لیول کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ وائس چانسلر صاحب قوت نافذہ ہے، اور اگر صوبے کے لیول کا مسئلہ ہے تو جو صوبے کے حکمران ہیں وہ اس کے قوت نافذہ ہیں، اور اگر ملک کے لیول کا مسئلہ ہے تو جو وفاقی حکمران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ قوت نافذہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے تو قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کچل دیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، آپ نہ ملک کے سربراہ ہیں، نہ آپ صوبے کے سربراہ ہیں، نہ آپ کسی ایک محلے کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے بھی سربراہ نہیں، آپ کہیں کے بھی سربراہ نہیں، تو آپ کے پاس قوت نافذہ ہے ہی نہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، آپ کے پاس قوت نافذہ کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، زبان سے کہیں وذکر، قرآن کہتا ہے وذکر، فتولی عنہم، یہ ہے کہ آپ قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہے،
لہٰذا آپ کسی کے ساتھ ٹکرائے نہ، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ کوئی ٹکراؤ الجھاؤ کی پالیسی دعوت کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، چھوڑے لا دیں گے، موچے پٹ دیں گے۔ خطیب کر رہے ہوتے ہیں، خطیب کا کیا کام ہے کرنا؟ ہم یہ کر دیں گے، کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے۔ تو کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ تیرا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت کرتا رہے۔ وہ پچھلے دنوں پتہ نہیں فوت ہو گیا کیا ہے، وہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا، وہ کلہاڑا اپنے پاس رکھتا تھا، کلہاڑا دکھاتا تھا۔ اور بھائی یہ دعوت نہیں ہے، اللہ اکبر، دعوت ہے وذکر، ٹکراؤ الجھاؤ کی پالیسی کے بغیر آرام سے بس کہتے جانا، وذکر بس۔ فتول عنہم فما انت بملوم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا پہ دین نافذ کرنے کی ذمہ داری لے کے آئے، ان کو اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹکراؤ الجھاؤ کے بغیر تذکیر کرتے رہنا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے داعی کی ہدایات ہے، اس طرح سے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَبِلِسَانِهِ، بس زبان سے کہتے رہو، زبان سے کہتے رہو۔ اور اگر کوئی داعی بھی نہیں ہے، وہ زبان سے بھی دعوت نہیں دیتا، کردار بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بس کچھ بھی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ زبان سے کہے، کسی برے کو برا کہے، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر برائی کو دل سے برا سمجھے، شرک کو شرک سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے نفرت کرے۔ شرک ہو رہا ہے ہر جگہ، ہم کوئی شرک کو شرک کہنے کے لیے، آپ یہ بتائیں کوئی شخص شرک کو شرک کہنے کے لیے تیار نہیں، یہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ What does it mean؟ آپ نہ الجھیں، نہ کسی کے ساتھ ٹکرائیں، لیکن لوگوں کو یہ تو بتائیں۔ لیکن الجھاؤ اور ٹکراؤ کے بغیر یہ تو بتانا ہے نا زبان پہ، اگر زبان یہ بھی نہیں کھلتی اس بات پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے آپ داعی نہیں ہیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی تو سمجھو، اور برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی بڑی داڑھیوں والے جو بے دین ہیں، جو دین کے ساتھ جن کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے معاملات اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کتنا تعلق ہو، ظاہراً بے دین، ان کا تو کیا کہنا، جو ظاہراً دیندار لوگ ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے صف اول کے نمازی، آپ ان کے بھی جا کے دیکھ لیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ مخلوط ماحول کے بغیر شادی ہوتی کوئی نہیں ہے آج کل، الا ماشاء اللہ، شاید کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور موسیقی تو ویسے ہی ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا یعنی وہ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کلپ آتا ہے نا، جو نصیحت والا کلپ ہو، جو دین کی تبلیغ والا کلپ ہو، اس میں بھی موسیقی ضرور ہوتی ہے۔ اور اس قدر یعنی معاشرے کے اندر برائی ہے کہ ہم آہستہ 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 اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے عادی ہونے کی وجہ سے برائی کی نفرت دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ جب برائی کی نفرت دل سے نکل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کی نفرت دل میں رہے۔ اگر برائی کی نفرت دل سے رخصت ہو گئی ہے تو سمجھ لیجیے ایمان رخصت ہو گیا۔ اب دیکھ لیجئے کہاں ہمیں کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے، کہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، اللہ اکبر۔ اور لوگ اس قد اچھا دوسرا بندہ جو اس کو روکے وہ برا بنتا ہے۔ اب تو خیر حالات ہی اور ہیں۔ میں تو اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات، ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے، وہ ٹرک ڈرائیور تھے، انہوں نے مجھے بتایا، اب تو وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت، مغرب سے ذرا تھوڑا پہلے،
ایسے تک تقریباً اندھیرا ہونے جا رہا تھا، تو ایک ایسی سڑک پہ جہاں پہ بہت کم ٹریفک، اب تو خیر پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹریفک بہت ہے، آج سے 40 سال پہلے جو چھوٹی سڑکیں تھیں ان میں بہت کم ٹریفک ہوتی تھی، کوئی بس گھنٹے 2 گھنٹے بعد آتی تھی یا نہیں آتی تھی. تو وہ جو ہمارے عزیز ٹرک ڈرائیور تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ٹرک لے کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی آرام سے چلتا جا رہا ہے پیدل اکیلا، اور وہ بڑی سنسان ویران سڑک ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے دل میں آیا کہ یہ بندہ اس وقت اس ویرانے میں اکیلا جا رہا ہے، تو میں اس سے پوچھوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے روکا تو وہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ تھے. وہ کہتا میں حیران ہو گیا، بابا جی تسی کدھر، ایک کوئی جگہ ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ خیر وہ کہتا میں ان کو ساتھ بٹھا لیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں بس میں بیٹھا تھا اور بس والے نے گانے لگائے ہوئے تھے، تو میں نے بس والے کو روکا کہ یار گانے نہ لگاؤ. اس نے مجھے کہا کہ بابا گانے تسی لانے ہی لانے نے، تو اترنا تو اتر جا. تو کہتے اس نے مجھے اتار دیا، میں اتر گیا. وہ چونکہ گانے سے باز نہیں آیا لہذا میں نے کہا میں تیری بس میں سفر نہیں کرتا، اتر چل. یہ آج سے 40 سال پہلے تھا کہ گانے سنانے والا اتنا ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں شرم آتی ہے، برائی کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے. یہ بھائی کوئی دعوت نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کم از کم ہر مسلمان برائی کو برائی سمجھے. ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیوں کو برائیاں سمجھنا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا ختم ہو، برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو. اور لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، بلکہ جو شخص جتنا کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے اس کے پاس اتنی دلیلیں، اور جو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ برا بنتا ہے، وہ برا نہیں بنتا جو کر رہا. اور ایسے ہی ہے، آپ اگر کسی سے کہیں گے تو آج سے اگر 40 سال پہلے بسوں سے اتار دیا جاتا تھا یا بسوں سے اترنا پڑتا تھا، تو آج اگر آپ کو دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے تو آپ کو بہت ساری مجالس اور محافل چھوڑنا پڑتی ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کم از کم تقاضا ہے یہ ایمان کا کہ آپ خود تو وہاں سے نکلے. آپ کسی کو نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم وہاں بیٹھ کے گواہ تو نہ بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن باقی صحابہ کو جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں. کیا مطلب؟ کہ جنازہ تو پڑھا جا سکتا، جنازہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو پرومیننٹ لوگ ہیں جن کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس کے اس عمل کو انڈورسمنٹ ملتی ہو، ان کو جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ قابل نفرت بات ہے، یہ حرام کام اس نے کیا ہے اگر خودکشی کی ہے. جنازہ عام لوگ پڑھ دیں، خاص لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. خاص طور پر بڑے بڑے علماء وہ جنازہ اس لیے نہ پڑھیں تاکہ اس کی انڈورسمنٹ نہ ہو. اور اگر بڑے بڑے علماء جن کو علماء کہا جاتا ہے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ اگر محفل موسیقی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے؟ انڈورسمنٹ نہیں ہو رہی. ساری دنیا یہ نہیں سمجھا کہ کوئی کسی بچے نہیں دیکھ لیا تو وہ بچہ سمجھے گا یہ جائز ہی ہے، یہ فلانے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگا. اگر جائز نہ ہوتا تو یہ مولوی صاحب تو نہ بیٹھتے وہاں. یوں ہم نے آہستہ 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 اس پوری کی پوری جو تذکیر کا جو عمل ہے اس کو ختم کر دیا. اور یہ ایمان کا آخری درجہ جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. جو شخص دل سے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت نہیں کرتا، فرمایا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہوتا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. انا للہ و انا الیہ. تو ہم کس معاشرے میں رہ رہے تھے؟
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹکرانا نہیں ہے، الجھانا نہیں، الجھنا نہیں، ٹکرانا نہیں ہے، الجھنا نہیں، اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں میں یہ کر دوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ آپ نے ٹکرانا بھی نہیں ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ للکارنا بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو خواہ مخواہ اپنے مقابلے میں لانا بھی نہیں چاہیے۔ آپ بس پازیٹیو ویز میں وذکر، نصیحت کرتے جائیں بس۔ اور ٹکرانے اور نہ الجھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تذکیر چھوڑ دینی ہے، تذکیر تو کرتے رہنا ہے اور پازیٹیو وے میں کرتے رہیں تاکہ وہ ایمان کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اور سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، جو بدبخت ہوگا جو اس سے بچے گا۔ مدکر، آپ جب تذکیر کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو جس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت کا رعب ہوگا وہ ان قریب نصیحت پکڑ لے گا۔ یہاں فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا یا جن کے بارے میں اللہ نے ایمان کا فیصلہ کیا ہوگا ان کے کسی طرز عمل کی وجہ سے یا ان کی خوش قسمتی کی وجہ سے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی چنگاری اندر ہو صحیح، نصیحت فائدہ دے جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا کہنے سے باز نہیں آنا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہنے سے باز اس لیے نہیں آنا کہ انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو، وَالْإِنسَ اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، میری بندگی۔ لیعبدونی، اصل میں یہ تھا لیعبدونی، کہ یہ میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو باقی کائنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، تو باقی کائنات کو، باقی کائنات کیا کر رہی ہے؟ باقی کائنات بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہے، باقی کائنات کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا تخصص ہوا، کیا تخصیص ہوئی، کیا خاص بات ہے جنوں اور انسانوں میں کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات طوعا او کرہا، چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، پوری کائنات اللہ کی بندگی کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، ہر چیز، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ والطیر صافات، درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، وہ چاہے وہ پرندے ہوں جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے بغیر کسی واسطے کے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور چاہے وہ لوہے کے اڑنے والے پرندے ہوں جن کو اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے ایجاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ سارے جو اڑ رہے ہیں، جہاز اور دیگر پرندے، فضاؤں میں بھی جو کچھ اڑ رہا ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز بھی اور تسبیح بھی جانتی ہے۔ گویا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح کرتے، پتھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ شجر و حجر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ چوپائے، یہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، آسمان کی مخلوق یا زمین کی مخلوق سب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نمازیں کیا ہیں ان کو اللہ نے بتایا ہوا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کائنات کی ہر چیز کو معلوم ہے کہ ان کی نماز کیا، ان کی تسبیح کیا۔ اور جو ساری کائنات ہی بندگی کر رہی ہے، میرا سوال یہ ہے، جب ساری ہی کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور اللہ نے پیدا بھی اس لیے کی ہے کہ وہ بندگی کرے، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو
صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرے. تو جنوں اور انسانوں کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بندگی کی بات خاص طور پہ جب ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی غلامی کرو. وہاں یہ ساری بحث آ چکی. میں صرف مختصراً عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی کا، ایک راستہ ہے اللہ کی نافرمانی کا. اللہ اکبر. ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تکوینی طور پر بندگی کے راستے پر. تکوینی طور پر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ان یقول له کن فیکون. اللہ نے جب بھی کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے، بنانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی. لہٰذا اب یہ اللہ کے تکوینی حکم سے ساری کائنات بنی ہوئی. اور تکوینی حکم بہت سارا ہمارے اوپر بھی چلتا. ہمیں کس والدین کے گھر پیدا ہونا ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر نہیں پیدا ہوئے. ہم نے اپنی مرضی سے اپنی جنس کا تعین نہیں کیا. ہم اپنی مرضی سے انسان بھی نہیں بنے. اللہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا کوئی حیوان بنا دیتا. تو اللہ نے جو کچھ، ہمارا رنگ کیسا ہے، ہمارا قد کیسا ہے، ہماری شکل کیسی ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، اور کب ہم نے دنیا میں آنا ہے، کب دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سارے امور تکوینی ہیں. اللہ نے کن فرمایا، ہو گیا. ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اور وہ کر رہی ہے تکوینی حکم کی وجہ سے، اللہ کے تکوینی حکم کی وجہ سے. انسانوں اور جنوں کو اللہ نے تکوینی حکم کے تحت بندگی پر نہیں لگایا. ان کو دو راستے بتا دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل. باقی سب کے پاس تو راستہ ہی ایک ہے. وہ راستہ ایک ہے کیونکہ ان کو تکوینی طور پر کہا کہ چلو بندگی کرو. فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم سے وہ بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. کائنات کی کوئی بھی مخلوق، اللہ نے پہاڑوں کو جہاں لگایا جو حکم دیا وہ کرتے رہتے. جب حکم ہوتا ہے گر جاؤ وہ گر جاتے. جب زمین کو حکم ہوتا ہے ہل تو ہلنے لگتی ہے. جو پانیوں کو جو حکم ہے، ہر چیز کو جو حکم ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں. پوری کائنات تکوینی حکم کے تحت اللہ کی بندگی کر رہی ہے. انسان کو بہت سارے کام تکوینی طور پر اللہ نے کر دیے، لیکن جو بندگی والا حکم ہے کہ میری بندگی، میری غلامی کرنی، یہ حکم اللہ نے تکوینی طور پر نہیں دیا انسانوں اور جنوں کو. ان کو دو راستے بتا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فہدیناہ النجدین. ان کو دو راستے بتا دیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے تو ادھر جائے، چاہے تو ادھر جائے. اب یہ دو راستے بتا کے اب اللہ ان کو حکم دیتا ہے تشریعی طور پر، شرعی طور پر، قانونی حکم دیتا. ان کو تکوینی حکم نہیں دیتا، ان کو قانونی حکم، تشریعی حکم دیتا. کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اسی رستے پہ رہنا، ادھر نہ جانا. ان کو پیدا کیا ہے کہ میری بندگی، اسی کے لیے پیدا کیا. لیکن جو اختیار ہے اس میں یہ ادھر بھی جا سکتے ہیں. اختیار چونکہ ادھر جانے کا اور کسی کے پاس نہیں، جنوں اور انسانوں کے پاس ہے. باقی ساری کائنات کے پاس یہی اختیار ہے. جنوں اور انسانوں کے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور یہاں جانے کا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کائنات کے لوگوں اس رستے پہ جانا، بندگی والے رستے پہ جانا، کیونکہ اس رستے پہ جانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے. اس رستے پہ جانے سے وہ خوش ہوتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.